پی ٹی آئی کے یوٹیوبر اوریا مقبول جان نے عمران خان کے دور حکومت میں ایک خواب سنایا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف نہیں بنے تھے تب ایک صاحب نے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجوہ نام کے ایک آدمی کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائے اور باجوہ صاحب کو دربار رسالت سے ایک فائل دی گئی جو انہوں نے الٹے ہاتھ سے لینے کی اور پکڑنے کی کوشش کی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوک کر فائل سیدھے ہاتھ سے لینے کا کہا۔ اور یہ واقعہ اوریا مقبول جان نے ہنستے مسکراتے ہوئے بیان کیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے، تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ۔ یہ باجوہ صاحب کے آرمی چیف بننے سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پروفیسر شہزاد کو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی، تو انہوں نے کہا اس سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو فوج ہے نا پاکستان کی، وہ ایک بیسیکلی کسٹوڈین ہے چھوٹی سی، تو شاید آپ کو ذمہ داری آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں۔ اوریا مقبول جان کے مطابق خواب دیکھنے والے صاحب کی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ، جو کہ ظاہر اس وقت تک آرمی چیف نہیں بنے تھے، ان سے ملاقات کروائی گئی، جس میں خواب دیکھنے والے نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ چونکہ پاکستان کی فوج اسلام کی کسٹوڈین ہے، اس لیے دربار رسالت سے فائل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ خواب اور اس کے بعد کی ملاقات کا یہ واقعہ اوریا مقبول جان نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ کر سنایا کہ یہ خواب میرے پاس امانت تھا، اس لیے میں یہ خواب سنا رہا ہوں۔ اور سنایا کب؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور اوریا مقبول جان عمران ریاض خان اور صدیق جان جیسے ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی تعریفیں کر کر کے انہیں مقدس بنا کر پیش کر کے یوٹیوب سے ڈالر کماتے تھے اور قوم کو گمراہ کرتے تھے، حالانکہ انہیں جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار، ماضی اور کرتوتوں کے بارے میں اس وقت بھی ہر ایک چیز پتہ تھی۔ اب آپ ذرا ان یوٹیوبروں کی مذہب فروشی اور ضمیر فروشی کی ایک بدترین مثال دیکھیے کہ وہ اوریا مقبول جان جو جنرل باجوہ کے آرمی چیف ہوتے ہوئے انہیں دربار رسالت سے فائل ملنے کا خواب چہک چہک کر، مسکرا کر اور کھلکھلا کر سنا رہا تھا، جو یہ بتا رہا تھا کہ خواب میں جنرل باجوہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے فائل ملنے کا یہ مطلب ہے کہ جنرل باجوہ اسلام کی نگہبان اور محافظ پاک فوج کے سپہ سالار بننے والے ہیں، اور وہ یہ واقعہ اس وقت سنا رہا تھا جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جب اوریا، عمران ریاض، صدیق جان اور خود عمران خان اس انتظار میں رہتے تھے کہ انہیں کب جنرل باجوہ کے تلوے چاٹنے کا موقع ملے گا۔ یوٹیوبر فوج اور آرمی چیف کی فضیلتیں بیان کرتے تھے، عمران خان جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے تھے، آج کے یہ جعلی انقلابی اس وقت جنرل باجوہ کی قصیدہ خوانی کا ایک موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جنرل باجوہ نے اپنا دست شفقت عمران خان صاحب کے سر سے ہٹایا تو وہی جنرل باجوہ جو کل تک ان سب کے والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے، ایک ہی رات میں غدار ہو گئے، اور کل تک اوریا مقبول جان جسے نبی کریم کے دربار سے فائل ملنے کا خواب خوش ہو کر سنا رہا تھا اور اس کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا، اسی اوریا مقبول جان نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جنرل باجوہ نے خواب میں الٹے ہاتھ سے فائل لے کر توہین رسالت کی ہے۔ ایک حکم نامہ بندہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توہین رسالت ہو رہی ہے وہاں پر۔ ڈالری اور سیاسی مفادات کے لیے حرمت رسول کو بیچنے والے اس بدبخت سے کوئی پوچھے کہ اگر واقعی خواب میں الٹے ہاتھ سے فائل لینا توہین رسالت تھی تو تم یہ خواب اتنا مسکرا کر کیوں سنا رہے تھے؟ اس وقت یہ خواب سناتے ہوئے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ خواب میں جنرل باجوہ نے دربار رسالت سے الٹے ہاتھ سے فائل لے کر توہین رسالت کی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ان بدبختوں کا مفاد جنرل باجوہ سے جڑا تھا، اس لیے کہ اس وقت جنرل باجوہ اور اوریا مقبول جان کے گرو عمران خان میں پیار محبت کی پینگیں پڑ رہی تھیں۔ اس وقت وہ خواب جنرل باجوہ کو اسلام کی نگہبان پاک فوج کی سربراہی کی نوید دے رہا تھا، لیکن بعد میں وہی خواب جنرل باجوہ کی توہین رسالت بن گیا۔ جن بد نصیبوں اور بدبختوں نے آقائے دو جہاں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، آپ کا مقدس دربار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور توہین رسالت جیسا حساس اور جذباتی معاملہ بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کیا، ان سے آپ اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کی بھلائی کی توقع کرتے ہیں؟ یہ جھوٹوں، مفاد پرستوں اور بے ایمانوں کا وہ ٹولہ ہے جس نے اسلام اور پیارے آقا کے نام تک کو اپنی منافقت اور گندی سیاست کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے کئی سالوں تک جھوٹ بول بول کر جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کو مقدس بنا کر اس قوم کے سامنے پیش کیا، اس لیے کہ اس وقت ان کے اقتدار، مفادات اور ڈالرز اس بیانیے سے جڑے تھے۔ اور آج بھی یہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا نہیں کہتے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج انہیں اس طرح سے زیادہ ڈالرز ملتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی دین، کوئی ایمان، کوئی نظریہ نہیں، اور سوچئے کہ ایسے لوگوں نے آپ تک جو نظریہ یا بیانیہ پہنچایا ہوگا، جس شخص کو آپ کے سامنے مسیحا بنا کر پیش کیا ہوگا، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ تھوڑا سا سوچئے کہ اگر یہ لوگ آپ کے صحافی اور دانشور ہیں تو آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔